السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، والصلاۃ والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ تمام تعریفات خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے، لا تعداد اور بے شمار درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ انتہائی قابل قدر واجب الاحترام میرے عزیز ساتھیوں، ایک تو آپ لوگوں کے پاس آ کے مجھے خوشی ہوتی ہے کہ ایک دلی سکون بھی ملتا ہے، یہ دل سے بات کر رہا ہوں۔ دوسرا یہ میرا دل کرتا ہے کہ میں آپ سے دل کی بات کروں جو میرے لیے بھی ہے، آپ لوگوں کے لیے بھی ہے، یعنی صرف ایسی نہیں کہ آپ کو ہی سمجھاؤں، خود بھی تو سمجھوں۔ میں بھی کہہ رہا تھا، میں نے کہا کیمرہ لگا دیتے تو اس سے تھوڑا سا مجھے مصلحتاً بات کو بڑے مشکل طریقے سے بیان کرنا ہوتا، ورنہ میں آپ لوگوں سے بات کرنے آتا ہوں، ان سے میرا کوئی نہیں ہوتا جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ تو اپنی جگہ پر ٹھیک ہے کہ ریکارڈنگ ہو جاتی ہے، لیکن وہ معذرت چاہتا ہوں میں آپ سے بات کرنے۔ مجھے یہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، بندے تھوڑے ہیں بندے زیادہ ہیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو آج جو عنوان ہے نا، پہلے اس کو سمجھ لیں بالکل تحمل سے۔ آج آپ ایسے ہی سمجھیں گے جیسے کوئی آپ ٹیچر ہے اور کوئی پڑھا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے میں سر نہیں لگاتا، میری آواز ہو سکتا ہے کہ بہت اچھی نہ ہو، لیکن آج کا جو کوئی 40 اور 45 منٹ کا دورانیہ ہے نا، اس کو ذرا کلاس ہی سمجھ لیں آپ۔ شروع میں آپ سے 3 سوال کروں گا، آپ اس کا جواب مجھے آسان طریقے سے دے سکیں گے، لیکن پہلے آپ سمجھ لیں کہ یہ عنوان جب مجھ سے پوچھا گیا کہ کیا عنوان رکھنا ہے، پہلے اس طرح کے عنوان پہ تقاریر ہو رہی ہیں تو آپ بتائیں کون سا عنوان رکھیں، تو میں نے کہا آپ رکھیں مزاج مسلم اور اسلام۔ تو مزاج مسلم ہے دراصل کیا اور اسلام کیا ہے، تو پہلے اس عنوان کو بخوبی سمجھ لیں، اور پھر اس کے اوپر انشاءاللہ بہت آسان اور عام فہم میں بات کروں گا۔ کچھ واقعات ہیں، کچھ آیات ہیں، کچھ احادیث ہیں، کچھ زندگی کے تجربے ہیں جو آپ کے ساتھ بیان کرنے۔ دراصل معاملہ کچھ اس طرح سے ہے، بلکہ 3 سوال ادھر ہی کر لیتا ہوں۔ آپ میں سے میرے ساتھ تعاون کیجئے گا، آپ میں سے کون کون ہے جو رات سونے سے پہلے، یعنی عشاء کے بعد سونے سے پہلے یہ ارادہ کرتا ہے کہ میں نے تہجد پڑھنی ہے، ارادہ کرتا ہے اور پڑھ نہیں پاتا؟ آپ جھجک رہے ہیں نا؟ میں کئی بار ارادہ کرتا ہوں کہ تہجد پڑھنی ہے، نہیں پڑھ پاتا۔ آپ جھجک رہے ہیں تو میں تو ہاتھ اٹھا کے آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ میں جواب اگر دے کہ آپ شرمندہ ہو رہے ہیں کہ پتہ نہیں بھائی کیا ہوگا، تو پھر بات تو کوئی نہ ہوئی۔ میں جو بتا رہا ہوں کہ میں کئی بار ارادہ کرتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ رات کو تہجد کے لیے اٹھنا ہے، لیکن نہیں اٹھ پاتے، اور کبھی کبھی اٹھ بھی جاتے ہیں۔ سردیوں میں زیادہ اہتمام آسانی سے، گرمی میں ذرا، ابھی ادھر سے میں تقریر کر کے جب پہنچوں گا تو مجھے اندازہ ہے جس طرح کی سڑک ہے تو مجھے پتہ ہے میں رات کو کب پہنچوں گا، اور پھر میں اگر سوچ کے بھی سو جاؤں کہ تہجد پڑھنی ہے تو میں کیسے اٹھ پاؤں گا، یہ مجھے اندازہ ہے۔ کتنے ایسے بھائی ہیں جو الارم بھی لگاتے ہیں بھی 3:30 بجے، 3:15 بجے، 3 بجے اٹھ جانا، کیوں؟ دن بھر میں انہوں نے کچھ تکلیفیں دیکھی ہوتی ہیں،
کہیں نقصان ہو گیا کہ گھاٹا پڑ گیا کسی بچے کے ساتھ، اولاد کے اندر سے کہیں سے مسئلے مسائل ہو گئے، وہ لین دین میں نقصان ہو گیا، کہیں سے دباؤ آ گیا، کہیں سے ڈپریشن آ گئی، تو پھر رات کو الارم لگاتے ہیں 3، 3:15، 3:30 کا کہ اٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں حاجت کے کچھ نفل پڑھیں گے، تہجد پڑھیں گے، لیکن حضرت اٹھ نہیں پاتے۔ تو ایک تو آپ نے یہ ہاتھ تو بڑے کم لوگوں نے اٹھایا، لیکن میرے سمیت 4-5 لوگوں نے۔ اچھا، دوسرا سوال یہ ہے کہ کتنے لوگ ہیں آپ میں سے جنہوں نے قرآن کریم کو پڑھا ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں نا، کیا مسئلہ ہے؟ میں نے پڑھا ہے قرآن، کیا حرج کی بات ہے؟ آپ پڑھا ہے نا قرآن، تو پڑھا ہے نا، اوپر ناظرہ پڑھا ہے۔ یہ تو مسجد میں تو ہمیں شروع سے بھیجا جاتا ہے نا۔ اور مزے کی بات ایسی ہے کہ جو والد ہوتا ہے وہ اگر خود نہیں نہ پڑھا ہوا تو بیٹے کو مسجد کے دروازے پہ چھوڑ کے نا خود آرام سے پیچھے چلا جاتا ہے۔ میں ہمیشہ تقاریر میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ اگر وہی والد اپنے بیٹے کے ساتھ بیٹھ جائے قاری صاحب کے پاس، خود بھی پڑھے، اس کا بیٹا پڑھے، اس کا بیٹا 2 سال کے بجائے 6 ماہ میں پڑھ کے مسجد سے فارغ ہو جائے۔ پڑھا ہے نا آپ نے، ناظرہ پڑھا، چلیں یہ بھی آسانی ہوگی میرے لیے۔ ایک تیسرا اور بالکل آسان سا سوال ہے، اور یہ مت سمجھیے گا یہ فلسفہ جھاڑ رہا ہے، کوئی فلسفہ نہیں۔ آج کل تو فلسفہ ہے بھی اس طرح کا کوئی نہیں، انٹرنیٹ آپ کے پاس ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ہم وہاں پڑھتے ہیں، سارے پڑھتے ہیں۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کشتی جو ہوتی ہے یہ سب سے زیادہ محفوظ کہاں پہ ہوتی ہے؟ یعنی یہ سب سے زیادہ محفوظ اس کے لیے جگہ کون سی ہے؟ اچھا بھائی صاحب، پہلے گہرا پانی ہے تو مجھے ایسے لگا کہ ساحل جو ہوتا ہے نا وہاں پہ کشتی اگر پڑی رہے تو وہ پرامن ہے نا، اس کو کیا مسئلے ہیں؟ وہ سب سے زیادہ محفوظ اس کے لیے وہی جگہ ہے۔ جب گہرے پانی میں جائے گی تو خطرے کیا، خطرات منڈلائیں گے پھر اس کے۔ یہ تو قرآن میں بھی آتا ہے کہ جب گہرے پانی میں جاتے ہیں کشتی جب تھوڑی ڈاواڈول ہوتی ہے تو ان کو اللہ یاد آ جاتے ہیں۔ لیکن آپ مجھے بتائیں کشتی بنائی کس کے لیے جاتی ہے؟ ساحل کے اوپر کھڑا کرنے کے لیے؟ حالانکہ اس کی سب سے بہترین جگہ یہ ہے کہ کشتی کو ساحل کے اوپر کھڑا کر دیا جائے، اسے کوئی خطرہ نہ ہو، اسے کوئی مسئلہ نہ ہو، اسے کوئی پریشانی نہ ہو۔ لیکن کوئی بھی کشتی بنانے والا کبھی بھی کشتی اس لیے نہیں بناتا کہ یہ محفوظ رہے، اس کی حفاظت کی جائے اور اس کو ساحل کے اوپر کھڑا کر دیا جائے۔ بنانے والا کشتی بناتا ہے تاکہ اس پہ سفر کیا جائے، اس کو دریا میں، اس کے سمندر میں، گہرے پانی میں چھوڑا جائے تاکہ لوگوں کا فائدہ ہو۔ تو زندگی میں مزاج کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ بندہ ہر جگہ نا آسانیاں ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، کہیں سے نا آسانی ہو جائے، وہ شاید یہ سمجھتا ہے کہ آسانی کے بعد پھر کوئی آسانی آ جائے گی، تو ایسا نہیں ہوتا۔ آسانی ساحل پہ تھی لیکن اگر کشتی وہاں پہ رہی تو آپ کا سفر پورا نہیں ہوگا۔ تو بنیادی قسم کے سوال تھے، تھوڑا سا ذہن میں رکھیں۔ اب چلتے ہیں اس عنوان کی طرف، اور اس میں کچھ باتیں تھوڑی تھوڑی کڑوی ہوں گی جو آپ کی طبیعت پہ گراں گزریں گی، اس کے لیے میں پہلے ہی آپ سے معذرت کر لیتا ہوں۔ ایک آدمی محرم الحرام میں بڑے جذبات میں اس نے کہا کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں ان کو ان کا جو وراثتی حق ہے نا، یہ مسئلہ تو آپ جانتے ہیں نا، ان کو وراثتی حق جو ہے نا وہ نہیں دیا گیا، اسے نا غصب کر لیا گیا۔ اللہ ہمیں معاف کرے اور تکبر اور فخر اور غرور اور گھمنڈ اور ریاکاری سے بچائے۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ آپ سچے دل سے مجھے بتائیں کہ آپ نے اپنی بہن کو حق دیا ہے، تو تھوڑی دیر کے لیے چپ رہا، اور میں نے کہا آپ 20 بندے ایسے اکٹھے کر لیں جو یہ کہتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ان کا وراثتی حق نہیں ملا۔ ان 20 میں سے 18 نے خود اپنی بیٹی کو، اپنی بہن کو حق نہیں دیا۔ یہ دعویٰ تو وہ کرے نا جس نے اپنی بیٹی کو، اپنی بہن کو وراثتی حق دے دیے ہیں، اور پھر وہ مجلس میں یا کسی محفل میں یا کسی جلسے میں یا کسی تقریر میں یا کسی سپیکر پر یا ٹی وی پر یا یوٹیوب پر کسی جگہ پہ وہ اظہار کرے کہ بھئی میں نے تو اپنی بہن کو حق دیا ہے،
میں نے تو اپنی بیٹی کے حق کے لیے اپنے بیٹوں کو کہہ دیا کہ بیٹیوں کا حق وراثت آپ نے پورا دینا ہے، اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حق نہیں ملا، وہ حضور کی بیٹی تھی، تو میں آپ کو سختی سے کہہ رہا ہوں کہ میرے بیٹوں اپنی بہنوں بیٹیوں کا حق آپ نے ادا کرنا ہے۔ تو آج کے بعد جب کبھی آپ اس طریقے سے سوچتے ہیں تو پھر دیکھیے گا یہ بات کرنے والا اگر میں ہی ہوں یا کوئی بھی ہو تو دیکھیے گا وہ خود اس نے وہ حق ادا کیا ہے کہ نہیں کیا۔ اگر نہیں کیا تو یہ ایک اس کا مزاج ہے، وہ بس باتیں کر رہا ہے، اسے کرنے نہیں، اس کی باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا، دین اپنی جگہ پہ مسلم ہے۔ یہ عنوان سمجھا رہا ہوں۔ ایک آدمی اگر بہت جلال میں آگے یہ کہنا شروع کر دے کہ جی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ باب العلم ہے، وہ کیا ہے؟ وہ علم کا دروازہ ہے، تو پوچھنے کی بات یہ کہ بھائی صاحب آپ کے اپنے بیٹے نے ناظرہ قرآن، ترجمۃ القرآن، تفسیر بھی نہیں پڑھی، اور آپ جس سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کے دعوے کر رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ وہ ان کے نزدیک وہ باب العلم یعنی علم کا دروازہ ہے، علم کے دروازے سے محبت کرنے والے کا اگر اپنا بیٹا بھی دین نہیں سیکھ پایا تو وہ ایک مزاج کے اوپر بات ضرور کر رہا ہے جو اس کے فرقے نے اس کی پیدائش کے ساتھ ہی اس کو بڑھانا شروع کر دیا تھا۔ لیکن اگر آپ ناراض نہ ہوں اور نلا نہ ہوں اور آپ پر بات گرا نہ گزرے تو در حقیقت وہ اسلام کو نہیں سمجھتا، وہ اپنے کسی ایک فریق اور فرقے اور جماعت اور تنظیم اور جتھے اور جماعت کے مزاج کو لے کے چل رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ باب العلم ہے، یعنی علم کا دروازہ ہے، اور وہ خود جو یہ بات کر رہا ہے نا اس سے صرف کہہ دو کہ کسی ایک جگہ پہ ٹھیک سے قرآن کریم پڑھ دو تو پڑھ نہیں سکتے۔ یہ میں تنقید نہیں کر رہا، مجھ سے تنقید ہو بھی نہیں پائے گی کیونکہ میرا اس طرح کا میرا مزاج بنا ہی نہیں ہے تنقید والا، میں کتنے سالوں سے جا رہا ہوں، لیکن میں دل سے بات کر رہا ہوں کہ یہ چیزیں، یہ حقیقت حال ہمیں کب معلوم ہوگا۔ ایک آدمی بہت سر لگا کے بڑے ترنم سے کہتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ وہ جو شہید ہوئے دین کے لیے وہ بہت سخاوت کرنے والے تھے۔ بھائی صاحب وہ تو سخاوت کرنے والے تھے، ان کی محبت کا اظہار بھی کر رہے ہو، ان کے نام پہ تم نے اپنے آپ کو عثمانی بھی کہلا لیا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا آپ نے کہلوا لیا ہے، تو آپ سے گزارش تھی کہ آپ کے ہمسائے جو آپ کے ساتھ ہیں وہ ضرورت مند تھے، آپ نے کبھی ان کی بھی حضرت ضرورت کو پورا کیا ہے؟ ہمسائے کے لیے کبھی سخاوت نہیں کر پا رہا، آئے ہوئے مہمان کو ہو سکتا ہے کہ بہت خوش دلی سے پانی کا گلاس بھی نہ دیتا ہو، اور اگر تھوڑا سا اس کے اوپر جاؤں گا تو ہو سکتا ہے کہ مجھے کوئی پکڑ کے کہے بھائی صاحب زیادہ سختی کر رہے ہو۔ جو دین کے دعوے دار ہم ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ ہم دین پہ بڑا کام کر رہے ہیں، سب سے زیادہ خشکی اور بخیلی بعض دفعہ یہاں سے ہوتی ہے۔ آئے ہوئے مہمان، آئے ہوئے انسان کے لیے سخاوت کے لیے اب کیا کچھ کر سکتے ہیں؟ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ حضرت عثمان کے نام پہ تقریر نہ کریں، بلکہ جو ان کی زندگی کی حقیقت تھی نا کہ وہ سخی تھے، ایسی سخاوت آپ کو کرنے سے بھائی صاحب کس نے منع کر دیا؟ خیر ایک آدمی بہت محبت میں اگر یہ کہتا ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت عادل قسم کے انسان ہیں اور بہت عدل کرتے ہیں، بڑے انصاف پسند ہیں، اس کے اوپر وہ کہتا ہے میں 2 جمعے نہیں، میں 3 جمعے نہیں، میں تو پورا سال عمر بن خطاب کی عدالت پہ درس دے سکتا ہوں، تقریر کر سکتا ہوں۔ ایسا جب وہ کہہ رہا ہے تو آپ سے میں اس کی عبادت بار بار نہ کرنی پڑے، جب خود اس کو عدل کرنا پڑے، جب خود اس کو انصاف کا ترازو پکڑا دیا جائے، جب اس کے ہاتھ میں قلم دے دیا جائے کہ انصاف سے بات لکھو، اور وہ خود بیچارہ یہ کہے کہ بھائی میرا معاشرہ مجھے یہ کہہ دے گا، میں یہ نہیں کر سکتا، مجھ سے یہ نہیں ہوتا، تو بھائی صاحب پھر عمر بن خطاب کے بارے میں عدل کی تقریریں کرنے سے کچھ نہیں ہونے والا۔ وہ تمہارا مزاج ہے جس پہ تم لوگوں کو لگا رہے ہو کہ وہ بہت عادل تھے، وہ عادل تھے، ان کے اوپر تقریر کر رہے ہو، درس دے رہے ہو، لیکن تم اس عدل کو قائم اپنی ذات کے اندر بھی نہیں کر پائے۔ تو جو بہت اپنے آپ کو کہتے ہیں نا کہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صداقت کا منبع ہیں، وہ صداقت کا
ان کا لقب صدیق ہے، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے گہرے دوست بھی ہیں، اور ان کی یہ فضیلت ہے، سب بیان کرتے ہیں نا، تو صداقت تو ان کی علامت ہے نا، وہ یقیناً ہے۔ لیکن جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ابو بکر صدیق کی صداقت کی مثال نہیں ملتی، تو جب مجھے خود سچ بولنا پڑتا ہے تو تب میری سچائی کہاں چلی جاتی؟ میں نے کبھی نہیں سوچا سوشل میڈیا پہ جو بات میں پھیلا رہا ہوں، حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کسی انسان کے لیے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ایک ایسی بات کو پھیلا دے جو سنی سنائی ہے، نہیں بے شک وہ کسی درجے پہ سچی بھی ہوگی، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں تحقیق کوئی نہیں کی، پتہ نہیں لگایا کہ یہ بات کی حقیقت ہے بھی یا کہ حقیقت نہیں ہے، تو اس نے کیا کیا، سنی سنائی بات کو بنا کسی تحقیق کے بٹن دبایا، سینکڑوں ہزاروں بلکہ ملین لوگوں تک اس کو پھیلا دیا، اور اگلے دن پتہ چلا بات جھوٹی تھی۔ یہ بندہ اگر یہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں اور میں ابو بکر صدیق کی صداقت کی مثالیں دیتا ہوں، تو پہلے آپ کو اس صداقت کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا، اس کا جو معیار ہے۔ ورنہ ٹھیک ہے وہ تقریریں کر لیں، آپ جتنی مرضی کر لیں، ان کے فضائل بیان کر لیں، تو فضائل اس لیے نہیں تھے حضرت کہ آپ صرف بیان کر دیں اور کافی ہیں، بلکہ ان پر عمل کرنا ہے۔ اگر ایسا ہو رہا ہے، جب کہ میں دیکھتا ہوں معاشرے میں زیادہ تر ایسے ہوتا ہے کہ نعرہ تو ہمارا اور ہے، نعرہ صداقت کا ہے لیکن ہم خود صدیق نہیں بن پڑتے، ہمارا نعرہ تو عدل کا ہے لیکن خود عدل اپنی اولاد کے بیچ میں بھی نہیں کر پاتے، ہمارا نعرہ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کا ہے لیکن خود کتنے سخی ہیں اس کا بھی ہمیں بہت اچھے سے اندازہ ہے، اور ہم اگر علی کرم اللہ وجہہ کی شجاعت کی بھی بات کرتے ہیں اور ان کے علم کی بات کرتے ہیں، اور خود اتنے بزدل ہیں کہ حق کی بات بھی نہیں کر سکتے اور ظلم کے خلاف کھڑے بھی نہیں ہو سکتے، اور ظلم کے خلاف زبان سے بھی کچھ نہیں کہہ سکتے اور قلم سے بھی کچھ نہیں کہہ سکتے، اور ظالم کے خلاف ایک ذرہ کھڑے نہیں ہو سکتے، تو آپ کیوں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت کی مثالیں دیتے ہیں؟ پھر آپ ایک مزاج پال رہے ہیں، اور وہ اپنے پال لیا ہے، وہ مزاج آپ کا مزاج ہے ایک مسلمان ہونے کے ناطے سے۔ اسلام کا مزاج یہ نہیں تھا، اسلام کا مزاج تو یہ تھا۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رات کو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین فرماتے ہیں کہ ہم نے سنا کہ کہیں خطرہ ہے، اور ہم سب لوگ ہتھیار لے کے ہم نکل پڑے، جو ہماری دلیری تھی کہ ہم نکل پڑے، لیکن ہمیں تو حیرت تب ہوئی جب آگے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اکیلے ایک گھوڑے پر آ رہے تھے، اور آپ نے فرمایا آرام سے سو جائیں، کوئی خطرہ نہیں، میں آپ سے پہلے وہاں سے ہو کے آ گیا۔ تو آپ کو سبق تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا کہ خالی باتوں سے آپ کی شجاعت سے نہیں کچھ ہونے والا۔ تو اس مزاج کو آپ کو میں نہیں کہتا کہ آج ہی بدل کے چلے جائیں، کوئی میں جذباتی ہو کے بات نہیں کر رہا، میں کہتا ہوں آہستہ آہستہ بدل لیں، لیکن بدل لیں، اس کو بدل لیں۔ اب ذرا دیکھتے ہیں اس بات کو تھوڑا اور طریقے سے کھول کے ذرا بیان کرتے ہیں، آپ کو اس کی انشاءاللہ امید ہے زیادہ سمجھ آ جائے گی۔ موسیٰ کلیم اللہ 166 مرتبہ، یا شاید 66 مرتبہ، ذرا بھول گیا ہوں میں، یعنی ان کا قرآن کریم میں 100 سے زیادہ مرتبہ ان کا تذکرہ خیر آتا ہے، وہ واقعہ بھی بار بار آتا ہے۔ اس میں ایک واقعہ بڑا زبردست واقعہ ہے، سارے ہی زبردست ہیں ان کے واقعات، لیکن ایک خاص واقعہ ہے جو آپ کے مزاج کو سمجھانا ہے۔ انہوں نے کی تقریر اور بہت زبردست اور شاندار خطبہ دیا۔ تو صحیح بخاری میں آتا ہے کسی نے آپ سے پوچھ لیا، عرض کر لیا کہ آپ بہت اچھی تقریر کرتے ہیں، کوئی اور بھی اتنا اچھا خطیب ہے جتنی اچھی تقریر آپ کرتے ہیں؟ تو موسیٰ کلیم اللہ ہے، اس کے لفظ پہ دیکھیں نا، اللہ سے بھی ہم کلام ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے اس انسان کو، اس مرد کو یا اس عورت کو جواب دیا کہ نہیں، مجھ سے بڑا خطیب نہیں ہے۔ یہ صحیح بخاری میں جیسے ویسے بیان کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فوری طور پہ جبریل امین کو بھیجا کہ دیکھیں صرف اچھا خطیب ہونے سے کام نہیں چلے گا، بہت ساری ایسی باتیں اور بھی ہیں جن کو جاننا ضروری ہے۔ تو ضروری یہ نہیں ہوگا کہ سب لوگ مقرر اچھے ہو جائیں گے تو سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا، بلکہ کچھ اور چیزیں بھی ہیں، لہذا آج کے بعد آپ کو سفر کرنا پڑے گا، سو آپ اپنے نوکر کو، ملازم کو ساتھ لے لیں،
اور کچھ کھانا بھی لے لیں، اور جہاں پہ وہ مچھلی جو تم ساتھ لے کے جاؤ گے جہاں وہ کہیں پانی میں گم ہو جائے اور راستہ بنے تو آپ نے اندر جانا ہے، وہاں ہمارا ایک بندہ بیٹھا ہے، وہ ذرا ملاقات کر کے دیکھیں۔ آپ بھی ذرا سورۃ کہف پڑھ کے دیکھیں، آپ کو صحیح جائزہ آ جائے۔ اچھا موسیٰ کلیم اللہ چل پڑے، کئی حکم چلتے رہے، کئی حکم چلتے رہے نا۔ ایک حکم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 80 میل کا ایک حکم ہوتا ہے، وہ تو کہیں چلے، لمبا سفر کرنا پڑا۔ تو وہاں جب قرآن کریم میں آتا ہے، بعد میں تھوڑا آگے چلے گئے تو ساتھ جو گئے تھے نا وہ کہنے لگے کہ حضرت وہ مچھلی غائب ہے، جو ہمارے پاس مچھلی تھی نا کھانے کے لیے وہ غائب ہے۔ تو نے کہا بالکل اللہ نے کہا تھا وہ جہاں پہ غائب ہوگی وہیں پہ راستہ ہوگا۔ تو واپس آئے تو وہی راستہ تھا۔ اب کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ راستہ پتہ نہیں کیسا ہوگا، جیسے اللہ نے بنایا، مجھے نہیں معلوم کیسا ہوگا، لیکن جب راستہ ہے تو ہے، قرآن کریم میں۔ اس راستے سے جا کے اندر گئے تو اندر ایک انسان بیٹھے جس کو ہم کہتے ہیں خضر علیہ السلام کہتے ہیں۔ تو ان سے جب ملاقات ہوئی تو ان کو دیکھ کے ان سے پوچھنے لگے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف بھیجا ہے تو کچھ چیزیں شاید آپ مجھے بتا دیں۔ تو انہوں نے کہا میں بتا تو دوں گا لیکن ایک مسئلہ ہے، جن چیزوں کے بارے میں آپ پہلے سے علم نہیں رکھتے، آپ جب وہ معاملہ دیکھیں گے تو آپ اس پہ سوال اٹھائیں گے، تو وقتی طور پہ میری آپ سے گزارش ہے ایز اے ٹیچر کہ آپ نے کوئی سوال نہیں کرنا۔ اور بڑے اچھے طریقے سے کہا، قرآن کریم میں آتا ہے کہ آپ صبر بھی نہیں کر پائیں گے جب میں کو کام کروں گا۔ کیوں بھلا؟ اس کو آپ آرام سے تحمل سے سوچ لیں۔ یعنی ان کو پتا تھا جس مزاج کے اندر یہ رہے ہیں اور جو یہاں پہ ان کو سیکھنا ہے وہ بالکل دونوں برعکس چیزیں ہیں، لہذا پہلے سے ان کو بتا دیا کہ جو چیزیں آپ دیکھیں گے نا آپ کو شاید وہ کچھ اور طرح سے نظر آئیں گی تو آپ صبر نہیں کر پائیں گے، لہذا مجھ سے سوال نہیں کرنا۔ تو یہ انہوں نے طے کر لی، ٹھیک ہے حضرت میں سوال نہیں کرنے لگا۔ تو چل پڑے نا، جب پہنچے نا ایک مقام پر کشتی میں سوار ہو گئے۔ میں نے شروع میں کہا تھا نا کشتی ساحل پہ بہت محفوظ رہتی ہے، لیکن کشتی ساحل کے لیے بنائی، کسی بڑے مقصد کے لیے چیز کو بنایا جاتا ہے۔ تو کشتی کے اندر سوار ہوئے چل دیے، تو کشتی والے چونکہ جانتے تھے خضر کو، ادھر کے رہنے والے تھے، تو کرایہ دینے کی باری آئی تو انہوں نے کہا نہیں ضرورت نہیں، رہنے دیں۔ جب اترنے لگے تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کشتی کا ایک طرح سے ایک پٹا جو ہے لکڑی جو ہے وہ نکال لی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھ کے کہتے ہیں یہ کیا کیا آپ نے، کشتی توڑ دی ان کی، مطلب وہ اتنے اچھے طریقے سے ہمیں لے کر آئے اور آپ نے ان کی کشتی توڑ دی، یہ کیا کیا آپ نے؟ لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا، تاکہ یہ غرق ہو جائیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام کیسے سوچ رہے ہیں؟ وہ نبی ہیں، رسول ہیں، جہاں ہم لوگ عام انسانوں کی سوچ اگر ہم سے تھوڑی سی مختلف ہو جائے تو ہم جذباتی ہو جاتے ہیں، اچھا آپ کو میری بات سمجھ نہیں آئی، آپ میری سوچ کے خلاف جا رہے ہیں، آپ کیا ہیں اور میں کیا ہوں آپ تو جانتے ہی نہیں ہیں، میں جو جانتا ہوں، تو ہم لڑ پڑتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ موسیٰ کلیم اللہ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ نے جو لکڑی توڑ ڈالی اور اس کے کشتی کو نقصان پہنچا دیا، اس میں نقص لگا دیا، یہ تو واپس جائیں گے، یہ تو ڈوب جائیں گے۔ تو آگے سے خضر کہتے ہیں میں نے کہا تھا نا کہ آپ صبر نہیں کر پائیں گے۔ تو انہوں نے کہا نہیں میں معذرت چاہتا ہوں، آئندہ نہیں ایسا کروں۔ تو تھوڑا آگے چلے، سفر جاری رہا، تو ایک بچہ تھا، حضرت خضر نے اسے قتل کیا۔ جب قتل کیا تو موسیٰ کلیم اللہ پھر بول اٹھے اور پوچھنے لگے کہ آپ نے ایک نفس کو قتل کر دیا ہے جبکہ اس کا کوئی قصور بظاہر مجھے نظر، یعنی مجھے تو کوئی قصور نظر نہیں آیا، آپ نے اس کو قتل کر دیا ہے۔ کہ میں نے کہا تھا نا آپ صبر نہیں کر پائیں گے۔ کہا اچھا چلیں یہ چانس دے دیں، اس کے بعد کوشش کرتا ہوں کہ میں آپ سے سوال نہ ہی کروں۔ دیوار جھکی پڑی تھی اور دیکھ لیا حضرت خضر نے، اور بستی والوں سے کہا کھانے کو کچھ ملے گا؟ تو نے کہا نہیں ہم تو کھانا دیتے ہی نہیں مہمانوں کو، ہم نے تو اتنی سخاوت کبھی نہیں کی مہمانوں کو کھانا دیں۔ اچھا انہوں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ہم یہ دیوار سیدھی کر دیتے۔ دیوار کو گرایا، اس کو سیدھا کیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یہ بستی والے تو روٹی دینے کو تیار نہیں تھے،
اگر یہ دیوار پہ مزدوری کرنی تھی اور یہ محنت کرنی تھی تو ان سے کم از کم مزدوری لے لیتے، اجرت لے لیتے۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کو بڑا اچھے سے یاد بھی ہوگا نا، جب وہ پہلی بار کنویں سے پانی نکال کے دیا نا تو بنا اجرت کے نکال کے دیا تھا، اجرت تو نہیں لی تھی ان سے، لیکن بعد میں جنہوں نے بلایا گھر میں انہوں نے کہا وہ بلا کے لاؤ نوجوان کو تاکہ ہم اس کو اجرت دیں، کیونکہ اس نے ہماری بکریوں کو پانی پلایا، ہم فری کھاتے میں کام کسی سے مزدوری نہیں کرواتے، یہ قرآن کریم میں آتا ہے۔ تو کہا ان سے مزدوری لے لیتے، کھانا کھا لیتے ہم اس مزدوری سے۔ تو خضر کہتے ہیں ھذا فراق بینی و بینک، یہ راستہ آپ کا مجھ سے الگ ہوا اور میرا راستہ آپ سے الگ ہوا، اور مجھے میرے رب نے جو تعویل دی ہے اور جو علم دیا ہے اس اعتبار سے جو میں نے کشتی کو توڑا ہے، آپ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ کشتی جو ٹوٹ گئی ہے اس کے والے غرق ہو جائیں گے، لیکن میں نے کشتی اس لیے توڑی کہ ایک بادشاہ تھا جو اس کشتی کو غصب کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، اور اگر یہ نقص نہ ہوتا تو یہ کشتی لے جاتا، ساری کی ساری کشتی چلی جاتی۔ یہ یتیم ہیں دونوں بچے جن کی یہ کشتی ہے، تو یہ کشتی نہ لے سکتے، البتہ ایک لکڑی کا حصہ لگانا ان کے لیے مشکل نہیں تھا، تو وہ بادشاہ اس کے نقص کو دیکھ کے باقی کشتیاں ضبط کرے گا، ان کی ضبط۔ اچھا اب کیا فرق پڑا؟ جب بات کی حقیقت کھلی تو مزاج پہ اثر پڑا۔ پہلے کیا سوچ رہے تھے کہ آپ کشتی والوں کو غرق کرنا چاہتے ہیں، یہ پہلی بات ہے، لیکن جب ان کو حقیقت حال معلوم ہوئی کہ ہر جو چیز کا نقصان ہوتا ہے اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی حکمت خداوندی موجود ہوتی ہے، تو فوری طور پہ اس کو قبول کر لیا۔ کہا بچے کو قتل اس لیے کیا کہ اللہ نے یہ حکم دیا تھا۔ آپ حیران ہو گئے، اچھا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا بچہ قتل کر دیں؟ میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے اس سے بڑے بڑے حکم بھی دیے ہیں۔ آپ نہیں پڑھتے کہ ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا؟ یعنی وہ نہیں ذہن میں آتا آپ کے؟ یعنی یہ کوئی آپ کو عجیب، مجھے پتہ نا ہم طالب علم رہے بھی ہیں اور پڑھاتے بھی ہیں تو لگتا ہے اچھا وہ ویسے ہی کسی بچے کو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، وہ جس کو جیسے کہے گا ایسا کرنا ہے۔ تو آپ کو یاد ہے پوری بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام نے اکٹھا کیا خود، اور پتہ کیا کہا؟ فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، ایک دوسرے کو قتل کر دو۔ ایک وقت یہ تھا کہ ایک بچے کے قتل ہونے پر وہ سوال اٹھاتے تھے کہ بچہ کیوں قتل کر دیا، اور ایک وقت وہ دیکھیے گا جب وہ کہتے ہیں فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، ایک دوسرے کو قتل کرو یہاں پر۔ اور انہوں نے اتنی درخواست کر لی تھی کہ ہم قتل تو کرتے ہیں لیکن ایک مسئلہ ہمیں درپیش ہے، اندھیرا ہو لینے دیں۔ جب ہم دیکھیں گے نا تو ہو سکتا ہے کہ تلوار نہ چلا سکیں، جھجک جائیں، ہم یہ کام نہ کر سکیں، اندھیرے میں پھر کیا دیکھا کس کو کیا مارا۔ اتنی درخواست ہے، کہا ٹھیک ہے رات ہونے کا انتظار کرو۔ رات کو سینکڑوں لوگوں نے ایک دوسرے کو قتل کیا۔ اللہ نے کہا اب تمہاری توبہ ہم نے قبول کی ہے۔ تو کہا جو بچے کے قتل کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا کہ اس کے جو والدین ہیں وہ نیک اور صالح ہیں اور یہ بیٹا ان کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اللہ کا حکم ایسا ہی تھا جیسا میں نے کر دیا ہے، اس پہ اعتراض نہیں بنتا، اللہ اس کے بدلے میں ان کو نیک اور صالح بیٹا دے گا۔ جو دیوار سیدھی کی ہے، کہا دیوار جو سیدھی کی ہے وہ بھی بڑی کمال کی بات ہے۔ وہ جو نیچے دیوار کے نیچے تھا خزانہ، اور پہلے اللہ نے امتحان لیا کہ بستی والوں اور روٹی نہیں دین دے تھے، خزانہ چڑھ دیں، وہ کسی کا خزانہ چھوڑیں گے بھلا؟ لیکن وہ بھی دور بنی اسرائیل میں ہی آیا۔ یہ چیزیں آپ تھوڑا سا موازنہ خود بھی کرتے رہیے گا، کر سکتے ہیں آپ لوگ۔ وہ بھی دور آیا جب اسی بنی اسرائیل میں تربیت کا یہ لیول تھا کہ ایک بندے نے زمین بیچ ڈالی اور دوسرے نے خرید لی، اس نے ہل چلایا اندر سے، اور وہ اٹھا کے اس کے گھر چلا گیا، کہتا بھائی صاحب ہے تہاڈا خزانہ نہیں کرا۔ اس بندے نے کہا میرا نہیں ہے، یہ زمین آپ کو بیچ دی ہے، یہ آپ کا ہے۔ اس نے کہا آپ نے زمین بیچی تھی، یہ جو خزانہ یہ تو آپ نے مجھے نہیں بیچا۔
آج کے دور میں، جدید دور میں، جب ہم کہتے ہیں کہ بہت دنیا ایڈوانس ہو گئی ہے، کوئی ایسے عادل لوگ بھی ڈھونڈ کے لائیے کہیں سے. وہ کہتا جی میں یہ خزانہ نہیں لے سکتا، وہ کہتا میں بھی نہیں لے سکتا. تو دونوں قاضی کے پاس چلے گئے. خدا کا شکر کریں کہ اس وقت کے قاضی بھی اچھے ہوتے تھے. تو وہ قاضی صاحب نے سنا مقدمہ، انہوں نے کہا حیرت کی بات ہے بھائی، خزانہ ہے، دونوں مالک نہیں بننا چاہتے، کیا کریں؟ تو قاضی صاحب کو تھوڑی سمجھ بوجھ تھی اس بات کی. انہوں نے کہا تیری بیٹی ہے؟ اس نے کہا ہے. تیرا بیٹا ہے؟ جی ہے. ان بیٹی تو اس کو دے اور یہ بیٹے کے ساتھ نکاح کر دے، یہ خزانہ ان دونوں پہ خرچ کر. اس نے اپنی طرح سے اس ٹائم پہ بہت ہی زبردست قسم کا فیصلہ کیا. تو بات کرنے کا یہ کہ جب یہ دیوار ہم نے آج سیدھی کر دی ہے، یہ دیوار 2 یتیم بچوں کی ہے، اور ان کا جو والد ہے نا وہ بہت نیک آدمی تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کے مال کی حفاظت ہم سے کروائی، نبیوں سے کروائی، انبیاء سے کروائی کہ یہ یتیم کا مال ہے. اگر یہ دیوار ابھی گر گئی اور یہ بستی والوں نے دیوار کا ایرا نکالا تو یہ تو خزانہ نہیں واپس کرنے والے. اب دوبارہ جب یہ دیوار جھکے گی، گرے گی، تو یہ بچے اس وقت تک نوجوان ہوں گے، یہ خود ہی اپنی دیوار کو سیدھا کریں گے، نیچے سے خزانہ نکلے گا. اور ان کا والد چونکہ بہت نیک تھا، ہم ان کے بچوں کی بھی حفاظت کریں گے، اس کے خزانے کی بھی کریں گے. تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں نا کہ میں نے اگر اپنے مزاج کے اوپر رہنا ہے، کیوں میں نے یہ بات آپ کو سنائی ہے موسیٰ کلیم اللہ کی. ہم جیسے لوگ، میں شامل ہوں، آپ کے ساتھ ہوں، ہم کئی مرتبہ دین پر عمل اس لیے نہیں کرتے کہ یہ بندے مجھ سے ناراض ہو جائیں گے. ہم کتنی بار دین پر عمل اس لیے نہیں کرتے جبکہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ بات صحیح ہے. مجھے معلوم ہے کہ بیٹی کو بھی وراثت کا حق دینا ہے، لیکن اس لیے نہیں دیتے کیونکہ معاشرے والے نہیں دیتے. ہم یہ جانتے ہیں کہ شادی کی یہ رسمیں بالکل فضول ہیں، لیکن اس لیے وہ نہیں چھوڑ پاتے کیونکہ میرے معاشرے کے لوگ ان کو چھوڑنا نہیں چاہتے. ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ کام حرام ہے، لیکن پھر بھی کرتے جا رہے ہیں صرف اس لیے کہ اگر میں نے یہ چھوڑا تو میں بھوکا پیاسا ہو جاؤں گا. ابھی میں نے کہا نا، الشیطان یعدکم الفقر، شیطان سب سے بڑا ڈر یہ پیدا کرتا ہے فقیر ہو جاؤ گے، کنگال ہو جاؤ گے، اور وہ کہتا ہے یامرکم بالفحشاء، وہ پھر آپ کو فحاشی کی طرف دعوت دیتا ہے. اور دیکھیں اللہ کیا کرتا ہے، وہ دینی مزاج یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تم سے بخشش کا وعدہ کرتا ہے اور فضل کا وعدہ کرتا ہے. ابھی میں ادھر بندے سے پوچھوں نا، آپ کو فضل چاہیے اللہ تعالیٰ کا یا قہر چاہیے، تو سارے لوگ ہاتھ اٹھائیں گے اللہ کا فضل چاہیے. ہم کہتے ہیں اللہ کا فضل چاہیے تو یہ چیز چھوڑ دو. پیو دادے تو آ رہی، یہ تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. ابھی یہ تھوڑا سا ٹائم ہوا ہے، تھوڑا سی زیادہ نہیں ٹائم ہوا. بھائی صاحب کو ہم نے بہت دعوت دی. ہم نے کہا کہ آپ تو ماشاءاللہ دینی مزاج رکھتے ہیں، میں نام کسی کا نہیں لیتا، بہت دینی مزاج رکھتے ہیں اور آپ بہت اچھے ہیں، لیکن دیکھ لیں یہ کچھ دن بعد آپ کے اوپر آزمائش آنے والی ہے کہ آپ اپنے بیٹے کا نکاح کریں گے، تو ہم آپ سے درخواست کرنے آئے ہیں کہ آپ جہیز نہ لیں، آپ آغاز کریں نا. اب یہاں بھی کچھ نوجوان بیٹھے ہیں، میرے یہ بھائی ہیں، میرے یہ دوست ہیں، اور میرے بزرگ بھی بیٹھے، بہت قابل احترام ہیں. کیا آپ یہ ابھی نہیں سوچ سکتے کہ بھائی جہیز ہم نہیں لیں گے؟ مطلب میں کہہ رہا ہوں آپ کو، میرے 2 بیٹے، میں ان سے ابھی سے ان کی تربیہ کر رہا ہوں کہ بیٹا یہ چیزیں ذہن سے نکال دو. جتنی آسانی دین نے آپ کو دی ہے وہ آسانی قبول کر لو آپ، اور جو تمہاری بہنوں کا حق ہو، اگر زندگی تو جانی ہے، پتہ نہیں کب ہم جائیں گے، تو جو ان کا وراثتی حق ہے یہ ان کو دینا ہے. اور جو مجھے لگتا تھا کہ میرے پاس میری بہنوں کا جو حق ہے وہ میں نے دیا ہے. یعنی یہ کیوں سوچتے ہو کہ اگر میں نے، اچھا جن کی زمین جتنی زیادہ ہوتی، جائیداد جتنی زیادہ ہوتی، وہ اتنی زیادہ کرپشن. اچھا کرپشن صرف حکمرانوں کی نہیں ہوتی، ہماری بھی تو ہوتی ہے جب ہم کسی کا حق نہیں دیتے. جس کا جتنا قیمتی پلاٹ ہوگا نا، وہ والد اپنی زندگی میں ہی بیٹوں کو دے دے گا، صرف اس نظریے سے کہ مرنے کے بعد تو بیٹیاں بھی حقدار ہو جائیں گی. اگر یہ نیت کر کے تم نے اپنے بیٹوں میں تقسیم کیا ہے تو تم نے ظلم کیا ہے. اگر تمہاری نیت یہ تھی کہ زندگی میں تقسیم وراثت اس لیے کر رہا ہوں تاکہ بعد ازاں بیٹیوں کو حق نہ دیا جائے اور بیٹیاں دعویٰ نہ کر سکیں اور
میرے بیٹے کو یہ کم از کم مجبور نہ کرے کہ ہمارا حق دے دو. اگر یہ نیت کر کے میں یہ عمل کر رہا ہوں تو ظالم ہوں. یہ جو جائیداد آپ کو ملی ہے یہ آپ کی نہیں, آپ کا قرآن آپ کو بار بار کہتا ہے اللہ رزاق ہے. تم پھر بھی کہتے ہو کہ میں نے جو محنتیں کی ہیں یہ میری محنتوں کے ثمرات ہیں. خدارا قارون یہی بات کرتا تھا. اور یہ بڑے بڑے جو کفار تھے مالی اعتبار سے, وہ پڑھ لیں سورۃ قصص پڑھ لیں حضرت, اس میں قارون نے واضح طور پہ کہا ہے یہ میرے علم کی بنیاد پر ہے, میری محنت کی بنیاد پر ہے. اللہ کا اس میں دین کیا ہے؟ یہ جو آپ کے پاس آپ کے نصیب میں ہے خود تم دعویٰ کرتے ہو کیونکہ ہم نے مزاج بنا لی. یہ میں نام اس لیے لے رہا ہوں صرف بتانے کے لیے, تربیت کے لیے. کچھ نے اپنا مزاج بنا لیا کیونکہ میں دیوبندی ہوں تو اس نے ایک مزاج پال لیا. وہ ایک بریلوی تھا تو اس نے ایک اپنا مزاج پال لیا. ایک اہل الحدیث تھا تو اس نے ایک اپنا مزاج اپنے طریقے سے اس نے بنا لیا. تو یہ مزاج, ہمارے مزاج جو بنا کے رکھے ہوئے ہیں نا, اللہ کا دین ان کا محتاج نہیں ہے. اللہ کا دین بالکل آسان عام فہم ہے. وہ کسی فرقے کا دین نہیں ہے, وہ پوری دنیا کے لیے دین ہے اور پوری دنیا کے لیے وہ نظام ہے. آپ کو اپنے مزاج کو دین کے مطابق کھڑا کرنا ہے, نہ کہ دین کو اپنے مزاج کے مقابلے میں لانا. جب میں ادھر آ رہا تھا نا تو مجھے ایک کال ہے, مجھے کہتے ہیں کہ بھائی صاحب وہ ایک بچہ ہے, بچہ تو نہیں خیر وہ نوجوان تھا, تو وہ فوت ہوا ہے. تو ایسے کر لیں تیسرے دن نا اس کی تقریر وہ کرنا چاہتے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ آپ آ جائیں. تو میں نے ان سے ادباً کہا کہ دیکھیں ہم تو لوگوں کو سمجھا رہے ہیں کہ یار جو ہم نے بڑے نیک نیتی کے ساتھ بدعات شروع کی ہوئی ہیں نا, میں سب کی بات کر رہا ہوں, تو اس سے آپ اب نکل آئیں. وہ بھائی نے مجھے پتا کیا جواب دیا, اللہ اکبر, حیرت بھی ہوتی ہے اور افسوس بھی ہوتا ہے. وہ ہماری مسجد میں نماز پڑھتا ہے جبکہ ہے تو وہ کسی اور فرقے سے. اوپنلی بات کر رہا ہوں. میں نے کہا اللہ کے بندے وہ نماز پڑھتا اللہ کے گھر میں, تمہاری کہاں سے مسجد آ گئی؟ اور اس کا جو بھی نظریہ ہے آپ اس کے پابند نہیں ہیں, آپ اللہ کے دین کے پابند ہیں. اپنے بھائی کو آپ صرف یہ بتا سکتے ہیں کہ بھائی دین میں یہ نہیں ہے, اسے آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے مذہب مسلک میں نہیں ہے. آپ کون ہوتے ہیں؟ لوگ جواب دیتے, کہتے نہیں یار ساڈے فرقے چاہے نہیں ہوتا, دھاڈے چاہے ہوتا کر لو. بھائی یہ کیا آپ لوگوں نے بنا رکھا؟ اس مزاج کی میں نفی کر رہا ہوں. کوئی جماعت, کوئی فرقہ, کوئی جتھا, کوئی تنظیم یہ نہیں کہہ سکتی کہ یہ چونکہ ہم جو جماعت ہم نے بنائی ہے نا, جو نسب العین ہمارا ہے, اس میں یہ نہیں ہے. بھائی تمہاری حیثیت دین کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. آپ اپنے بھائی کو یہ دعوت دے سکتے ہو کہ بھائی صاحب یہ معاملہ ہمارے دین میں چونکہ نہیں ہے, لہذا میں آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی یہ نام کریں نہ کریں, اور میں اپنے آپ کو بھی سمجھاتا ہوں کہ میں یہ کام نہیں کروں گا. تو یہ چھوٹے چھوٹے دائروں سے نکل آئیے اور اپنے آپ کو دینی مزاج میں ڈھالیے گا. آؤ میں آپ کو حدیث سناتا ہوں, پہلے بھی سن رکھی ہوگی آپ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس نا ایک عورت آئی, اس نے کہا کہ مجھے اسلام قبول کرنا ہے اور آپ کی بیعت میں آنا ہے. جیسے آپ خواتین سے بیعت کرتے ہاتھ سے ہاتھ نہیں ملاتے تھے, مصافحہ نہیں کرتے تھے. آپ نے کہا وہ ٹھیک ہے لیکن آپ ایسے کر لیں, پہلے آپ اسلام کا جو مزاج ہے نا, میں نے کہا نا مزاج مسلم اور اسلام, تو پہلے آپ اسلام کی ایک بنیادی چیزیں سمجھ لیں کہ پھر آپ کو شرک نہیں کرنا ہے, پھر آپ کو اپنے خامد کی نافرمانی نہیں کرنی, پھر تم نے کسی پہ بہتان نہیں لگانا ہے, پھر تم نے نوحہ نہیں کرنا ہے, رونا نہیں پیٹنا نہیں, اپنے گریبان چاک نہیں کرنا ہے. کچھ آپ نے اس طرح سے 2 4 6 باتیں آپ نے ان کو کر دی. تو پہلے یہ کلیئر کر لیں, آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے اسلام لانا ہے تو پھر یہ چیزیں آپ کو چھوڑنی پڑیں گی. تو ہوا پتہ کیا, وہ اسی وقت اٹھ کے گئی, اس نے جا کے خاتون سے کہا میں مسلمان ہونے کا ارادہ رکھتی ہوں اور مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہہ دیا, اسلام لانے کے بعد میں نوحہ نہیں کروں گی, نہیں رہوں گی, کیونکہ میرے ایک رشتہ دار کے مرنے پہ آپ نے بہت آ کے روئی تھی تم, اور نوحہ کیا تھا, اور پتہ نہیں کیا سے کیا کیا ہوگا تم نے. تو اگر تو چاہتی ہے کہ بدلے میں نے اسے رونا ہی رونا ہے تو ابھی میں کسی کو رو دیتی ہوں تاکہ آپ کا بدلہ پورا ہو جائے, کیونکہ اسلام لانے کے بعد میں یہ کام. اس نے کہا میرا تو کوئی فوت ہی نہیں ہوا. اس نے کہا پھر اعتراض نہیں کرنا کہ میں نے اس کا. اچھا کبھی کبھی محترم میں سوچتا ہوں زمانہ جاہلیت میں یہ ہوتا تھا, ہمارے آج کے دور میں بھی عورتیں روتی ہیں نا,
پھر وہ سوچتی جب ان کا کوئی مرے گا تو وہاں پھر اسی طرح ٹکا کے ہم نے جا کر رونا. اچھا اس بات کا ان کو بتا دیں آپ, ان کو بتا دیں, انہیں کہیں کہ رونا منع ہے, تو وہ آپ کی اس بات کو فوری طور پہ رد کر دیں گے اور ذرہ برابر بھی آپ کی بات کا اثر نہیں ہوگا. پھر کہتے ہیں نہیں یہ عقل ان کی کام نہیں کرتی. ویسے میں لطیفہ بھی نہیں ہے اور میں وہ کوئی دلیل بھی نہیں دے رہا. وہ کہتے ہیں نا کوئی مرد و خواتین کچھ چیزیں اٹھا کے لاتا تھا دوسرے گھروں سے, تو وہ پیچھے سے لینے آتے تھے, کہتے تھے کہ اے بندہ ساڈے گھروں کوئی چیز لے کے آ گیا, او ایک کمڑا ہے. وہ کہتے ایک یہ ادھر عقل کام نہیں کرتا, ذرا سیاਣਾ نہیں ہے نا تو چاہ لینا. تو کسی بزرگوں نے پوچھا کدی گھروں چاہ کے بھی لے گیا, مطلب کدی اپنے گھروں چاہ کے بھی لے کے گیا؟ نہیں آخیا اتوں تو نہیں لے گیا. انہیں آخیا پھر کمڑا پونے باہر واسطے. بات یہ کہ جب ان سے کہتے نا یہ کہتے نہیں یہ بات ہماری سمجھ سے بالا تر ہے. دکان پہ جن کو آپ یا میں یا کوئی بھی کہتا نا کہ یہ علم نہیں رکھتے, آج تک کسی دکان پہ کوئی چلا جائے, مرد ہو خواتین ہو کوئی بھی ہو, مجھے بتائیں جب وہ چیز بیچتا ہے اس کو پتہ ہے مجھے اس میں منافع نہیں ہے تو بیچے گا؟ سمجھتے ہوئے یا نہ سمجھتے ہوئے بیچ دے گا. اچھا منافع تو کوئی نہیں, کیونکہ اب بندہ بہت ترلا کر لیا ہے, بندہ بھی بڑا نیک آدمی ہے, لہذا میں نیکاں بندیاں تو فائدہ نہیں لینا. پھر آپ مہینے بعد دکان کا حال دیکھیے گا. وہ سب کی سمجھداری ہے, لیکن جہاں جنت کا سودا اللہ کہہ رہے کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے اپنے مزاج کو یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, ہر اعتبار سے آپ کو دین کے اندر داخل ہونا پڑے گا. اپنے مزاج گرامی کو بہت حد تک آپ کو تبدیل کرنا پڑے گا. اگر یہ نہیں کر سکتے تو آخری کچھ باتیں میری آپ ذہن میں رکھ لیں. بات اصل میں یہ ہے کہ اگر یہ ایسے ہی حالات ہمارے چل رہے ہیں تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے ہمارا مزاج یہ بن گیا ہے ہم صرف دین پڑھتے ہیں. ہم صرف دین, میں آرام سے بات کر رہا ہوں کہ ہم دین سمجھتے نہیں. دین پڑھنا اور دین کو سمجھنا دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. جیسے میڈیکل سائنس کی کتابیں آپ سینکڑوں کسی کو پڑھا دیں اور وہ پڑھ کے آ جائے نا کہ میں بہت اچھا ڈاکٹر بن گیا ہوں, تو آپ اس کو نہیں مانتے. آپ کہتے ہیں نہیں اس کا کوئی طریقہ کار ہوگا, اس کے لیے کوئی پریکٹس کرنی ہوگی, اس کو کوئی تھیوری کو سمجھنا ہوگا. بھائی صاحب وہ محلے کا بندہ ٹھیکا نہیں لواتا, دیکھو. اور یہاں پہ ہم نے بہت اچھے سے قرآن کو پڑھا ہے اور بچوں کو پڑھایا ہے, بہت اچھے سے دین کا مطالعہ کیا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ لوگ مطالعہ کرتے ہیں لیکن صرف پڑھتے ہیں سمجھتے نہیں. جس دن آپ دین کو سمجھ کر پڑھیں گے اس دن آپ کی زندگی میں تبدیلی آئے گی اور بہت اچھی تبدیلی آئے گی. اب ایک نا ہماری جس مسجد میں رہتا ہوں, آپ کے تو شیشے ہیں وہاں دروازے ہیں, تو میں ایک بندہ بہت مجھے فون کیا, میں مسجد باہر دروازے کے اندر باہر بیٹھا ہوں, آپ کدھر ہیں؟ میں گھر تھا, میں فوری طور پہ آیا. اس نے مجھے آ کے پتہ کیا کہا, اس نے کہا میں اپنا واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں, میں سنی سنائی بات آپ کو نہیں سنا رہا, نام نہیں لے رہا, اچھا نہیں لگتا, لیکن آپ کو حقیقت حال بتاتا ہوں. اس نے کہا یہ خودکشی کے لیے گولیاں لایا ہوں, لیکن ذہن میں پھر آیا کہ ایک بار تیرے ساتھ مل لوں. میرے سامنے بیٹھ مجھے کہتے ہیں یہ گولیاں لایا ہوں, پھر ذہن میں آیا ایک بار اس سے مل لوں اور میں پوچھ لوں کہ خودکشی کی جو سزا ہوتی ہے وہ کتنی ہوتی ہے. اچھا جب یہ میں بطور یعنی وہ اب سمجھ آنے کے لیے میں نے کہا تو پھر لیں آپ, پھر آپ کو سزا اور جزا کا کیا مسئلہ ہے جب تم گولیاں لے کے آ گئے. کہتا حضرت میں تو کچھ سمجھنے واسطے ہیں, تجھے سچی مچی بنوا دے لے. میں نے کہا نہیں میں نے کہا جس نے کرنی ہوتی ہے بتانے تھوڑے جاتا ہے. یہ بات ہو سکتا ہے آپ مسکرا دیں, میں مسکرا دوں, لیکن مجھے وہاں پر ایک سبق ملا جو آپ کو بتا دوں. اگر کسی انسان کے دل میں کسی ایک مسئلے کے بارے میں بھی, کسی ایک ادنا سے مسئلے کے بارے میں بھی سمجھ آ جائے, اس کی زندگی بچ جاتی. اس نے کسی عالم کی تقریر سنی تھی
لیکن اسے سمجھ آ گئی تھی. وہ کہیں کہتا ہے میں نے کہا تمہیں یہ کیسے تیرے ذہن میں آیا کہ مجھ سے پوچھ لوں؟ کہتا ہے یار ایک دن ایک عالم دین کے جمعہ پڑھا تھا, وہ کہیں خودکشی پہ تقریر کر رہا تھا, مجھے سمجھ آ گئی. اس نے کہا بہت سخت اس کی سزا ہوتی ہے. تو میں نے کہا ذرا اس کی تحقیق کر لوں کہ وہ کتنی سخت ہوتی, دائمی جہنمی تو نہیں ہو جاؤں گا میں, تو میں یہ پوچھنے آیا ہوں. لیکن اس بندے کی زندگی کو بچایا کس نے؟ اس چھوٹی سی سمجھ نے جو کسی عالم نے اس کے دل میں ذہن میں ڈال دی تھی. میں کہتا ہوں اب دین کو, میں یہ نہیں کہتا کہ اب سارے دین کے سارے مسئلوں کو سمجھ لیں گے. اللہ کے دین کا بھی یہ مطالبہ نہیں ہے. اللہ کے دین کا مطالبہ بھی یہ کہ تم میں بعض لوگ ہوں گے جو تفقہ فی الدین میں بہت ماہر ہوں گے, اور بعض ایسے ہوں گے جو صرف معمولی باتوں کو جانتے اور سمجھتے ہوں گے, لیکن وہ جو سمجھتے ہوں گے نا اس پہ عمل کرتے ہوں گے. بات تھوڑی پوری بھی کر دوں. میں نے اس سے پوچھا تم خودکشی کیوں کرنا چاہتے تھے؟ کہتا میں ایک بندے کا 60,000 روپیہ دینے, اس نے مجھے اتنا تنگ کیا ہوا ہے کہ مجھے بچوں کے سامنے, میری اولاد کے سامنے مجھے شرمندہ کرتا ہے, گالیاں دیتا ہے, تنگ اتنا ہو گیا ہوں, ریڑھی لگاتا ہوں, پیسے ہیں نہیں. اب مجھے لگا کہ اس بے عزتی سے تو بہتر ہے کہ بندہ مر جائے. میں نے کہا کہ وہ بندہ کدھر ہے؟ کہتا وہ فلاں شہر میں رہتا ہے. میں نے نمبر ہے؟ کہتا ہے. میں نے تو ملا ہوں ذرا اس کا. تو اس کے فون پہ آتے ہوں گے؟ کہتا ہے آتے ہیں, میں اٹھاتا نہیں ہوں. میں اسی لیے بھائیوں سے کہتا ہوں بھائی جس کے پیسے دینے ہیں نا اس کا بھی فون اٹھا لیں, اٹھا لیا کریں, کوئی بات نہیں. گھاٹے بھی تو ہوتے ہیں, نقصان بھی تو ہوتے ہیں, انسان کو قرض بھی چڑھ جاتا ہے. آپ کوئی حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ اہم ہے. حضرت کتنی بار یہ حدیث ہمارے لیے حالانکہ میں سمجھتا ہوں حضور کو قرضے کی واللہ ضرورت نہ ہوتی. حضور کے گریبان کو پکڑ لیا ایک آدمی نے, پیسے دے میرے. اور صحابہ کرام جب اس کو منع کرنے لگے تو صحیح مسلم پڑھ کے دیکھے, آپ نے کہا للحق مقال, جس کا حق ہوتا ہے بات کر سکتا ہے, کرنے دیں اس کو. آپ اس کی بات سن لیا کریں, اسے بتائیں کہ میرے یہ حالات ہیں, تاکہ آپ کے اوپر اتنا ڈپریشن اور سٹریس نہ آ جائے کہ پھر آپ کو گولیاں پکڑ کے چلنا پڑے. جب فون کیا نا وہ تو بھائی صاحب ایسے لگ رہے تھے فون پکڑ کے بیٹھے ہوئے. تو بعد میں السلام علیکم, تو وہ فوراً شروع ہو گئے, تو فون نہیں اٹھاتا. میں نے کہا میں فون کر رہا ہوں اور اکرام اللہ بات کر رہا ہوں, یہ دوست میرے پاس بیٹھا ہوا ہے, گولیاں لے کے آیا ہے, خودکشی کرنا چاہتا ہے, تو خودکشی کے بعد تیرا قرضہ تو سب سے پہلے اترے گا. خیر یہ چیزیں کیوں ہوتی ہے بھلا؟ جب ہم دین کو سمجھتے جاتے ہیں تو آسانیاں پیدا ہوتی ہیں. جب ہم دین سے دور ہوتے جاتے ہیں, اپنے کسی مزاج میں رہتے ہیں, تو مشکلات ہمارے مزاج کی وجہ سے ہیں. جس کا مزاج اے سی والا ہے نا اسے باہر کھڑا کریں نا اسے مشکل ہوتا ہے. کیوں؟ اس کا مزاج اے سی والا بن گیا ہے. ہمارے بچے جوتا اتار کے نکلتے ہیں سردی میں گرمی میں, ہم کہتے ہیں وہ جوتی پالا ہے, پیر سڑ جان گے یا پیر ٹھر جان گے. میں کتنے وہ جو پکھیواس ہوتے ہیں یار, ان کے بچوں نے نہ گرمی میں جوتا پہنا ہوتا ہے اور نہ سردی میں. تو میں کہتا ہوں ان کا مزاج چونکہ ایسا بن گیا ہے, تو ہمارے بچوں کا مزاج ایسا بن گیا ہے, تو ہم اسی مزاج میں, اسلام کے لیے بھی ہم ایسے ہی ہو گئے کہ جہاں آسان لگتا ہے دین وہ قبول کر لیتے ہیں. مولوی صاحب تقریر کر رہے ہو نا, اور کسی ایک پوائنٹ پہ کہہ دینا کہ یہ چیز جائز ہے, یہ چیز, اور کچھ لوگ اس کو حرام کہتے ہوں, کچھ لوگ اس کو علماء حرام کہتے ہوں. جو احباب وہاں تشریف فرما ہوتے ہیں نا, جن کو لگتا ہے کہ یہ میں کر رہا ہوں, تو وہ باقی تقریر ساری بھول جاتا ہے, اس کو وہ جملہ یاد ہے. وہ پھر کہتا ہے کہ میں خود سن کے آیا مولوی صاحب کیا جائز ہے. کیونکہ اس نے اپنے مزاج کے مطابق جب بات کو سنا تو اس نے دل میں قبول کر لیا. اگر اب دین کی باقی باتوں کو اپنے دل پہ نہیں لیتے, اور اب دین کی باقی باتوں کو اپنے دل کے اندر جگہ نہیں دیتے, تو اس کا مطلب یہ ہے آپ کا مزاج ایک عام مسلمان کا مزاج ہو سکتا ہے, اسلامی مزاج نہیں ہو سکتا. بات ختم ہو گئی. جب اس روایت کو بیان کرتا ہوں تھوڑا سا اس پہ کلام بھی ہے, لیکن رحیق المختوم میں آپ پڑھ لیجئے گا. ایک ایسی خاتون بھی تھی, یا ایک ایسا خاندان بھی تھا مکے میں, کہ جب بدر میں ان کے لوگ مارے گئے نا, تو مکے میں انہوں نے کہا اچھا رونا نہیں. مکے والوں نے کیا کہا کہ ایک تو بدر میں مار بڑی پڑی ہے, اور اوپر سے اگر مکے میں مرنے والوں پہ روئیں گے نا تو یہ غلط بات ہے. انہوں نے کہا رونے پہ پابندی ہے. آپ رحیق المختوم پڑھ لیں, سیرت کی کتابیں پڑھ لیں, پابندی بین ہو گیا. تو چوک میں نا ایک آدمی اونچا رونے لگ گیا. ایک آدمی تھا, اس کے کوئی بیٹے بدر میں قتل ہو گئے تھے, وہ کافر تھا.
اس نے ملازم نوکر سے کہا کہ بھائی لگتا ہے رونے کی اجازت مل گئی، پتہ کر چوک میں کوئی رو رہا ہے۔ وہ بھاگ کر گیا تو واپس آ کے اس نے کہا کہ آقا بدر کے اندر مرنے والوں پر رونے کی اجازت نہ ہے، البتہ اس آدمی کا اونٹ گم ہو گیا ہے تو وہ اس کے غم میں رو رہا ہے۔ اس آدمی یہ باہر نکلا، عرب شاعر تو ہوتے ہی ہوتے ہیں، اس نے کہا دیکھو میرے لخت جگر گئے اور مجھے رونے پر پابندی ہے، اور اس کا اونٹ گم ہو گیا اور یہ چوک میں رو رہا ہے۔ اس نے ایسے مرثیے پڑھے سارے مکے میں لوگ رونا شروع ہو گئے۔ لیکن حیرت کی بات یہ نہیں ہے، حیرت کی بات یہ ہے ایسے خاندان بھی وہاں تھے جو روئے، لیکن بعد میں اللہ نے ان کو اسلام کی سمجھ دی، اسلام کی، اور وہ آ گئے مدینہ میں، اور پھر اتنے مضبوط ہو گئے جب دین کی سمجھ آئی کہ اس کو بتایا گیا کہ آپ کا بیٹا قربان ہو گیا ہے، آپ کا بھائی بھی قربان ہو گیا ہے، آپ کے سر کا تاج بھی قربان ہو گیا ہے، تو وہ عورت سجدے میں پڑی تھی کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے خاندان کو قبول کیا ہے۔ جب دین کی سمجھ نہیں تھی تو چلاتے تھے، روتے تھے، جب دین کی سمجھ آئی تو اپنے کے کٹنوں پر رب کے سامنے، جب دین کی سمجھ نہیں تھی تو بچوں کے جانے پر لوگ نوحہ کرتے تھے، مرثیے پڑھتے تھے، لیکن آپ کو یہ مثالیں ہم اور کہاں سے لا کے دیں؟ صحیح مسلم میں دیکھیے، ایک وہ بھی اللہ کی نیک بندی تھی جس کا بیٹا شام کے وقت فوت ہوا، اور اس کا شوہر تھک ہار کر جب گھر پہنچا اس نے پوچھا کہ میرے بیٹے کی طبیعت کیسی ہے، تو اس نے کہا اللہ کی نیک بندی نے سو رہا ہے، بہت گہری نیند سو رہا ہے۔ جب صبح ہوئی جو فجر کی نماز کے لیے شوہر جانے ہی والا تھا تو نیک بیوی نے بلا کے کہا ایک بات پوچھوں آپ سے، اگر کوئی امانت دے دے تو جب وہ مانگے تو کیا کرنا چاہیے؟ کہا بالکل امانت دے، جب مانگے تو واپس کرنی چاہیے۔ کہا اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا تھا، وہ امانت تھا، اور اس نے کل شام کے ٹائم کا ہم سے لے لیا ہے۔ میں نے کہا تم تھک ہار کے آئے ہو، کیا تجھے غم کی خبر دینی ہے؟ میں نے برداشت کیا ہے، اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ وہ سو نہیں رہا تھا بلکہ وہ اللہ کے پاس پہنچ گیا تھا۔ اب بتائیے صبر کہاں سے آیا؟ یہ مزاج نہیں ہے، یہ اسلام ہے۔ مزاج یہ ہے کہ آپ روئیں اور پھر پیٹیں اور پھر واویلا کریں اور شور کریں اور بعد میں کہیں میرا تو پھر صبر ہی ہے، یہ مزاج ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ صبر صدمے کے شروع سے ہی ہوتا ہے، یہ نہیں کہ آپ سارا کچھ کر کے بے صبری کا مظاہرہ پھر کہیں کہ اب میرا تو باتیں تو بہت ہیں، ہو سکتا ہے میری بات آپ کو سمجھ آئی ہو سکتا ہے میں سمجھا پایا ہوں، ہو سکتا ہے نہ سمجھا پایا، لیکن سادہ سی باتیں ہیں۔ اور یہ جملہ ہے کہ ابھی تک میں زیادہ یہ دیکھتا ہوں کہ ہمارا مزاج مسلم تو ہے، یعنی جو کلمہ پڑھتے ہیں نا وہ مزاج تو ہے کہ دین پہ بات ہو، نبی کریم کی شان پہ قربان ہو جائیں گے آپ، اور ان کی حرمت پہ سب کچھ قربان ہوگا، لیکن داڑھی نہیں رکھیں گے کیونکہ یہ ہمارا مزاج نہیں۔ ایسے ہیں نا، بیٹیاں ہماری قربان ہونے کو تیار ہیں اللہ کے نبی کی عزت و حرمت پہ، اور سیدہ فاطمہ عائشہ خدیجہ کے اوپر اپنی جان نچھاور کرنے والی ہیں، پردہ نہیں کریں گے۔ تو آپ قربان ہوں یا نہ ہوں اسلام کے اوپر عمل ضرور کر لیں آپ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی ناصر ہو۔ کوئی بات کڑوی لگی ہو تو اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، والصلاۃ والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے میرے رحمان، ہم سب کے گناہ کبیرہ صغیرہ معاف فرما، نیک اور صالح عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جتنے میرے احباب یہاں پہ تشریف فرما ہیں، بزرگ ہیں، نوجوان ہیں، بچے ہیں، اللہ خواتین ہیں، سب کو نیک حاجات پوری فرما۔ جن میرے بھائیوں نے اس پروگرام کا انتظام و انصرام کیا ہے اور ہمیشہ ہی ہفتہ روزہ پروگرام کا انتظام کرتے ہیں، یا اللہ تو خود ہی ان کو بہترین بدلہ عطا فرما۔ جو میرے احباب جہاں سے بھی تشریف لائے ہیں، یا اللہ ان سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جو باتیں کی ہیں در حقیقت یا اللہ تیرے دین کی باتیں ہیں، اگر کوئی غلط بات ہے، کوئی شر کی بات ہے تو وہ ہمارے نفس کی طرف سے ہے، یا اللہ خیر ہمیشہ تیری طرف سے ہے، تیرے خیر کے ہم طلبگار ہیں، یا اللہ اپنی خیر ہمارے دلوں میں اتار دے۔
ہمیں باعمل زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما، حسد اور بغض اور کینے اور عداوت اور نفرتوں سے ہمارے دلوں کو پاک فرما دے، اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور رحمت و شفقت کے ساتھ اللہ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔